السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، تمامی لوگ اچھے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک بڑی اپڈیٹ مدرسہ بورڈ میں بحالی کو لے کر ہے کہ مدرسہ بورڈ میں جو اساتذہ کی بحالی ہونے کے بعد ان کے ساتھ بھی اس طریقے کا معاملہ کیا جائے، یہ مانگ کی گئی ہے چیئرمین سلیم پرویز صاحب سے۔ جس طرح دوسرے بورڈ میں جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے، تو وہ یہی چیز مدرسہ میں بھی لاگو ہونا چاہیے، جتنے بھی مدرسے کے شکشک ہیں۔ تو اسی کو لے کر کافی اہم اپڈیٹ ہے، کیا بحالی اس طریقے سے ہوگی یا یہ کرنے کے بعد بحالی ہوگی، یہ تمام جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کر لیں۔ آپ کو ایسے ہی مدرسہ بورڈ کی ہر لیٹسٹ جانکاری آپ کو سب سے پہلے اس یوٹیوب چینل کے اوپر دی جاتی ہے، تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مانو ملحقہ مدارس اساتذہ کو NIOS کے طرز پر DLED کرائے، ریاض سلفی۔ ان دنوں UNF مانو حکومت بہار اور مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کے مشترکہ تعاون سے تعلیم و نوبالغان کے زیر اہتمام ضلع بھر کے مختلف مدرسہ سینٹر پر صدر مدرسین کی 3 روزہ گلہائے دانائی ٹریننگ چل رہی ہے، جو ملحقہ مدارس اساتذہ کے صدر مدرس کے لیے درس و تدریس میں بہتری لانے کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جہاں مختلف ٹرینرز مبارکباد کے مستحق ہیں، وہیں مانو ٹیچر ٹریننگ کالج دربھنگہ کے پرنسپل پروفیسر فیض احمد صاحب اور سینئر استاد پروفیسر افروز عالم صاحب خاص طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کی راتوں دن کی محنت یہ پروگرام اپنی منزل کو طے کر رہا ہے۔ پچھلے 12 نومبر سے اس پروگرام کا باضابطہ آغاز جالے بلاک حلقہ کے گری گاؤں میں واقع ہے، جہاں مدرسہ رحمانیہ سے شروع ہوا، جو ضلع بھر کے دیگر مدرسہ سینٹر پر چلے گا۔ مدرسہ رحمانیہ گرڈی میں کل 37 صدر مدرسین کی شرکت ہوئی، جہاں تمام صدر مدرسین نے ٹریننگ کے دوران اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وہیں اس ٹریننگ میں مدرسہ دارالسلام کے صدر مدرس مولانا ریاض سلفی نے تعلیم نوبالغان کے ذمہ داران کے کاموں کو سراہتے ہوئے ٹریننگ کے روح رواں پروفیسر فیض احمد کی توجہ اس بات جانب مبذول کراتے ہوئے کہا کہ صوبہ بہار کے تمام امداد یافتہ اور غیر امداد یافتہ مدارس اساتذہ کو NIOS کے طرز پر مانو بھی DLED کرائے، تاکہ مدارس کے اساتذہ بھی ٹیچر اہلیتی ٹیسٹ امتحان میں شریک ہو کر اپنا مستقبل بہتر بنا سکے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح دوسرے بورڈ کے اندر DLED وغیرہ کر کے بحالی کی جاتی ہے، تو کیا اسی طرح بھی مدرسے کے اندر اساتذہ کو DLED وغیرہ کرا کر بحالی کرنی چاہیے۔ یہ انہوں نے ایک اپنی طرف سے بات رکھی ہے، تاکہ اگر یہ DLED وغیرہ کر لیتے ہیں تو جیسے ٹیسٹ وغیرہ، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ ابھی دوسرا جو BPSC کے دوارا جو شکشکوں کی بحالی ہوئی، اسی طرح وہ بھی اس طرح کے امتحان میں شریک ہو سکے اگر اس طرح DLED کرایا جائے مدرسہ اساتذہ کو۔ تو انہوں نے یہ مانگ کی ہے، کم خرچ پر DLED کر کے CNET کے امتحان میں شریک ہو رہے ہیں اور اپنا مستقبل روشن کر رہے ہیں۔ اسی طرح مدارس اساتذہ کو بھی اس لائق سمجھا جائے کہ اس کا بھی مستقبل بہتر ہو سکے، لیکن مدارس اساتذہ اس سے محروم ہو رہے ہیں، جو کہ قابل افسوس ہے۔ مولانا آزاد ٹیچر ٹریننگ کالج دربھنگہ کے پرنسپل پروفیسر فیض احمد نے کہا کہ آپ کے مطالبات جائز ہیں، اور میں بذات خود مدرسہ کے چیئرمین سلیم پرویز اور سیکریٹری سعید انصاری صاحبان سے بالمشافہ ملاقات کر کے ان کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ جو آئندہ جو لائحہ عمل تیار ہوگا، اس سے تمام اساتذہ کے سامنے پیش کروں گا، جس پر موجودہ تمام صدر المدرسین نے خوشی کا اظہار کر کے نیک خواہشات سے ان کو نوازا۔ دیکھیے، یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جیسے دوسرے میں DLED B.Ed ہونا چاہیے، اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی B.Ed کرایا جائے، تاکہ جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ اہلیتی ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ شریک ہو کر اپنا دم خم دکھا سکے، تاکہ وہ اور بہتر طریقے سے بچوں کو پڑھا سکے۔ اسی کی انہوں نے مانگ کی، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم مدرسہ بورڈ کے چیئرمین سے بھی اس سلسلے میں ملاقات کریں گے، اور سیکریٹری سعید انصاری صاحب سے ملاقات کر کے یہ تمام باتیں ان کے سامنے میں رکھوں گا۔ تو
آگے چل کے جو اس طرح کی جو بات ہو سکتی ہے، کیا اسی طریقے پر بحالی ہوگی؟ انہوں نے تو کہا ہے کہ میں ان کے سامنے بات رکھوں گا۔ اب دیکھیے چیئرمین صاحب کی طرف سے اس طرح کا کیا جواب دیا جاتا ہے، یا وہ کس طریقے کا سوچ رہے اور وہ بحالی کو لے کر دوسرے طریقہ اپنا رہے ہیں، کیا ان کی باتوں کو سامنے رکھ کر کیا اس طریقے پر بحالی ہوگی، یہ ابھی بس ہم بول سکتے ہیں۔ اس طرح کا ابھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی بات رکھی ہے۔ جو 3 روزہ جو گلہائے دانائی جو ٹریننگ جو چل رہی ہے دربھنگہ کے اندر، اسی پر انہوں نے یہ تمام باتیں اپنی رکھی ہے۔ تو دیکھیے ان کی باتوں کو کتنا سنجان میں چیئرمین صاحب لیتے ہیں، اور کیا ڈی ایل ایڈ جو اساتذہ کر لیں گے تو کیا انہی کی بحالی ہوگی اس کے اندر؟ اس طرح کی بات آگے کو دیکھنے کو ملے گی۔ جو اس طرح کا بھی کوئی بھی نوٹیفیکیشن، کوئی بھی اپڈیٹ اس طریقے کا آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو چلیے ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔